حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت ہی خوبصورت تھے۔ تفسیر نگار لکھتے ہیں کہ آپ کا حسن اس قدر تھا کہ عرب کی عورتیں دروازے کے پیچھے کھڑی ہو کر یعنی چھپ کر حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کرتی تھیں، لیکن اس وقت آپ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ ایک دن سرور کونین تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ حضرت دحیہ کلبی پر پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت دحیہ کلبی کے چہرے کو دیکھا کہ اتنا حسین نوجوان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگی، یا اللہ اتنا خوبصورت نوجوان بنایا ہے، اس کے دل میں اسلام کی محبت ڈال دے، اسے مسلمان کر دے، اتنے حسین نوجوان کو جہنم سے بچا لے۔ رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور صبح حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول بتائیں آپ کیا حکام لے کر آئے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ پھر حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو توحید و رسالت کے بارے میں بتانے لگے۔ حضرت دحیہ نے کہا اللہ کے نبی میں مسلمان تو ہو جاؤں گا، لیکن ایک بات کا ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے، ایک گناہ میں نے ایسا کیا ہے کہ آپ کا رب مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے دحیہ بتا تو نے کیسا گناہ کیا ہے؟ تو حضرت دحیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے یا رسول اللہ میں اپنے قبیلے کا سربراہ ہوں اور ہمارے یہاں بیٹیوں کی پیدائش پر انہیں زندہ دفن کیا جاتا ہے۔ میں کیونکہ قبیلے کا سردار ہوں اس لیے میں نے 70 گھروں کی بیٹیوں کو زندہ دفن کیا ہے، آپ کا رب مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں یا رسول اللہ اللہ سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ اسے کہیں اب تک جو ہو گیا وہ ہو گیا، اس کے بعد ایسا گناہ کبھی نہ کرنا، ہم نے معاف کر دیا ہے۔ حضرت دحیہ نے آپ کی زبان سے یہ بات سنی تو وہ رونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دحیہ اب کیا ہوا ہے، کیوں روتے ہو؟ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ میرا ایک گناہ اور بھی ہے جسے آپ کا رب کبھی معاف نہیں کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دحیہ کیسا گناہ ہے بتاؤ؟ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے یا رسول اللہ میری بیوی حاملہ تھی اور مجھے کسی کام کے غرض سے دوسرے ملک جانا تھا۔ میں نے جاتے ہوئے بیوی کو کہا اگر بیٹا ہوا تو اس کی پرورش کرنا، اگر بیٹی ہوئی تو اسے زندہ دفن کر دینا۔ دحیہ روتے جاتے ہیں اور واقعہ سناتے جاتے ہیں۔ میں واپس بہت عرصے کے بعد آیا، میں نے دروازے پر دستک دی، اتنے میں ایک چھوٹی سی بچی نے دروازہ کھولا اور پوچھا کون؟ میں نے کہا تم کون ہو؟ تو وہ بچی بولی میں اس گھر کے مالک کی بیٹی ہوں۔ آپ کون ہیں؟ دحیہ فرمانے لگے یا رسول اللہ میرے منہ سے نکل گیا اگر تم اس گھر کے مالک کی بیٹی ہو تو میں اس گھر کا مالک ہوں۔ یا رسول اللہ میرے منہ سے یہ بات نکلنے کی دیر تھی کہ وہ چھوٹی سی بچی نے میری ٹانگوں سے مجھے پکڑ لیا اور بولنے لگی بابا بابا آپ کہاں چلے گئے تھے بابا، میں کس دن سے آپ کا انتظار کر رہی ہوں۔ حضرت دحیہ کلبی روتے جا رہے ہیں اور فرماتے ہیں اے اللہ کے نبی میں نے بیٹی کو دھکا دیا اور جا کر بیوی سے پوچھا یہ بچی کون ہے؟ بیوی رونے لگ گئی اور کہنے لگی دحیہ یہ تمہاری بیٹی ہے۔ یا رسول اللہ مجھے ذرا ترس نہ آیا، میں نے سوچا میں قبیلے کا سردار ہوں، اگر اپنی بیٹی کو دفن نہ کیا تو لوگ کہیں گے کہ ہماری بیٹیوں کو دفن کرتا ہے اور اپنی بیٹیوں سے پیار کرتا ہے۔ حضرت دحیہ کی آنکھوں سے اشک زار قطار نکلنے لگے۔
یا رسول اللہ وہ بچی بہت خوبصورت تھی، بہت حسین تھی، میرا دل کر رہا تھا کہ اسے سینے سے لگا لوں۔ پھر سوچتا تھا کہ کہیں لوگ بعد میں یہ باتیں نہ کہیں کہ اپنی بیٹی کی باری آئی تو اسے زندہ دفن کیوں نہیں کیا۔ میں گھر سے بیٹی کو تیار کروا کر نکلا تو بیوی نے میرے پاؤں پکڑ لیے، دہیا نہ مارنا اسے، دہیا یہ تمہاری بیٹی ہے، ماں تو آخر ماں ہی ہوتی ہے۔ میں نے بیوی کو پیچھے دھکا دیا اور بچی کو لے کر چل پڑا۔ راستے میں میری بیٹی نے کہا، بابا مجھے نانی کے گھر لے جا رہے ہو کیا؟ بابا کیا مجھے کھلونے لے کر دیجیے گا کیا؟ بابا ہم کہاں جا رہے ہیں؟ دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے جاتے ہیں اور واقعہ سناتے جاتے ہیں۔ یا رسول اللہ میں بچی کے سوالوں کا جواب ہی نہیں دیتا تھا۔ وہ پوچھتی تھی کہ کہاں جا رہے ہیں بابا، کدھر جا رہے ہیں بابا؟ کبھی میرا منہ چومتی ہے، کبھی بازو چومتی ہے، کبھی گردن چومتی ہے، لیکن میں کچھ نہیں بولتا۔ ایک مقام پر جا کر میں نے اسے بیٹھا دیا اور خود سے اس کی قبر کھودنے لگا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دحیہ کی زبان سے واقعہ سنتے جا رہے ہیں اور روتے جا رہے ہیں۔ میری بیٹی نے جب دیکھا کہ میرا باپ دھوپ میں سخت کام کر رہا ہے تو اٹھ کر میرے پاس آئی، اپنے گلے میں جو چھوٹا سا دوپٹہ تھا وہ اتار کر میرے چہرے سے ریت صاف کرتے ہوئے کہتی ہے، بابا دھوپ میں کیوں کام کر رہے ہیں؟ چھاؤں میں آ جائیں بابا، یہ کیوں کھود رہے ہیں اس جگہ؟ بابا گرمی ہے، چھاؤں میں آ جائیں۔ اور ساتھ ساتھ میرا پسینہ اور مٹی صاف کرتی جا رہی ہے، لیکن مجھے ذرا ترس نہ آیا۔ آخر جب تک قبر کھود لی تو میری بیٹی پاس آئی، میں نے دھکا دے دیا، وہ قبر میں گر گئی اور میں ریت ڈالنے لگ گیا۔ بچی ریت میں سے روتی ہوئی اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ میرے سامنے جوڑ کر کہنے لگی، بابا میں نہیں لیتی کھلونے، بابا میں نہیں جاتی نانی کے گھر، بابا میری شکل پسند نہیں آئی تو میں کبھی نہیں آتی آپ کے سامنے، بابا مجھے ایسے نہ ماریں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ریت ڈالتا گیا، مجھے اس کی باتیں سن کر تھوڑا سا بھی ترس نہیں آیا۔ میری بیٹی پر جب مٹی مکمل ہو گئی اور اس کا سر رہ گیا تو میری بیٹی نے میری طرف سے توجہ ختم کر لی اور بولی، اے میرے مالک، میں نے سنا ہے تیرا ایک نبی آئے گا جو بیٹیوں کو عزت دے گا، جو بیٹیوں کی عزت کو بچائے گا۔ اللہ وہ نبی بھیج دے، بیٹیاں مر رہی ہیں۔ پھر میں نے اسے ریت میں دفنا دیا۔ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعہ سناتے ہوئے بے انتہا روئے۔ یہ واقعہ جب بتا دیا تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا رو رہے ہیں کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے گیلی ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دحیہ ذرا پھر سے اپنی بیٹی کا واقعہ سنا۔ اس بیٹی کا واقعہ جو مجھ محمد کے انتظار میں دنیا سے چلی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ یہ واقعہ سنا اور اتنا روئے کہ آپ کو دیکھ کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین رونے لگے اور کہنے لگے، اے دحیہ کیوں رلاتا ہے ہمارے آقا کو، ہم سے برداشت نہیں ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت دحیہ سے 3 مرتبہ یہ واقعہ سنا تو حضرت دحیہ کی رو کر بری حالت ہو گئی۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں، یا رسول اللہ سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دحیہ کو کہہ دیں وہ اس وقت تھا جب اس نے اللہ اور آپ کو نہیں مانا تھا، اب مجھ کو اور آپ کو اس نے مان لیا ہے تو دحیہ کا یہ گناہ بھی ہم نے معاف کر دیا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے 2 بیٹیوں کی کفالت کی، انہیں بڑا کیا، ان کے فرائض ادا کیے، وہ قیامت کے دن میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح شہادت کی اور 7 والی انگلی آپس میں ملی ہوئی ہوتی ہیں۔ جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی اس کی یہ اہمیت، تو جس نے 3 یا 4 یا 5 بیٹیوں کی پرورش کی اس کی کیا اہمیت ہوگی۔ بیٹیوں کی پیدائش پر گھبرایا نہ کریں، انہیں والدین پر بڑا مان ہوتا ہے اور یہ بیٹیاں اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہیں۔